آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹ سٹارز اور میں ہوں آپ کا میزبان تابش میر۔ ان دنوں کرکٹ کے بعد جو دوسری خبر ہے اسپورٹ سے متعلق جو کافی گردش میں ہے، جس پر چرچے ہو رہے ہیں، جس پر تبصرے ہو رہے ہیں، وہ دراصل پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ سے متعلق ہے کہ کیا وہ اپنے عہدے پر رہیں گے، کیا ان کا مستقبل ابھی بھی جو ہے کافی سیو ہے یا نہیں ہے، اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے کچھ دنوں قبل جو ہے سابق چیئرمین پی سی بی کی ملاقات ہوئی اور خالد محمود صاحب نے اس سلسلے میں کافی خبریں سامنے آنے لگی ان کے حوالے سے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر انہیں موقع ملے گا پی سی بی چیئرمین بننے کا تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کا بھی اس سلسلے میں ایک بیان سامنے اور انہوں نے کہا کہ ابھی دیگر اہم مسائل ہیں ملک کو درپیش، جس کے بعد ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے سوچا جائے گا۔ لیکن واضح کروں اس حوالے سے اگر بات کی جائے خالد محمود صاحب کے حوالے سے تو ان کے پاس 50 سال کا ایک واضح تجربہ ہے اور 1970 سے وہ ٹیم کی جو ہے خدمات سر انجام دے رہے ہیں بطور چیئرمین پی سی بی، اور ایک طویل ان کے پاس اس سلسلے میں تجربہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب اگر آج کے حوالے سے بات کی جائے تو آج بھی کافی اہم پیش رفت ہم نے دیکھی ان تمام تر معاملات میں، اور کہ پی سی بی چیئرمین کی جانب سے بورڈ آف گورننس کا اجلاس ہوا اور اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے شکیل شیخ صاحب نے، فارمر ممبر آف پی سی بی گورننگ باڈی ہیں۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ جی تابش، تھینک یو۔ سر بات کر رہے تھے آج بھی ایک اہم اجلاس ہوا جس کی صدارت پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب نے کی، تو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مختلف جو ہے اجلاس کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن یہ بھی خدشات بتائے جا رہے ہیں کہ پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ کا جو مستقبل ہے وہ ابھی تک خطرے میں ہے۔ تو سر آپ اس حوالے سے واضح کریں کیا ابھی تک خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، رمیز راجہ کا تو کوئی مستقبل ہی نہیں ہے نا اب، لیکن جب سے چینج ہوئی نا گورنمنٹ، تھوڑا سا ڈیلے تو ہوا ہے، لیکن رمیز راجہ کا یا اس بورڈ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں بالکل ڈوٹو کو الفاظ میں بتا رہا ہوں، اور سب تیاریاں تقریباً پوری ہیں اور جلد یہ چینج آ جائے گی، کیونکہ رمیز راجہ کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا، احسان مانی کو ایکسٹینشن نہیں دی بالکل تھی یا دوسرا ٹینیور نہیں دیا تھا، اور رمیز راجہ کو لگایا تھا۔ رمیز راجہ کے اپنے جو ساری باتیں ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے ہیں، اس گورنمنٹ کے ساتھ نہ وہ چل سکتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ذہنی مسابقت ہے ان کی، نہ ان کی کوئی سوچ ہے اس کے متعلق۔ یہ ایک بات تھی کہ چلیں جی کرکٹر تھے تو وہ اپنے آپ کو نیوٹرل رکھتے، سیاسی معاملات میں نہیں آتے، مگر انہوں نے تو آپ کو پتا ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ سارا سیاسی تھا۔ اس لیے رمیز راجہ صاحب کا کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ چند دنوں کی بات ہے اور نیا بورڈ آئے گا۔ آپ دو تین باتیں جو آپ نے کی، خالد محمود صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن پرائم منسٹر نے کوئی بیان نہیں دیا۔ یہ خالد صاحب نے خود ہی ایک بیان دے دیا تھا پرائم منسٹر کے حوالے سے، جو اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے کہ پرائم منسٹر بولتا ہے، پرائم منسٹر کے پاس اپنا آفس ہے، دفتر ہے، اور اس کی ایک میڈیا ٹیم ہے۔ پرائم منسٹر جو کچھ کہتا ہے پریس ریلیز یا اس کے ذریعے آتا ہے، تو پرائم منسٹر نے ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بات چیت نہیں کی، لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ساری تیاریاں پوری ہیں اور رمیز راجہ کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا۔ اچھا سر، ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے واضح کیجیے کیونکہ مسلسل ہم تو دیکھ رہے تھے پہلے دو نام تھے کہ رمیز راجہ کو اگر ان کے عہدے سے ہٹایا جائے گا تو اس کے بعد دو نام جو ہیں کافی چرچوں میں تھے، اب مزید ان میں اضافہ ہو گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، پہلے دیکھیں دو نام نہیں تھے، نام ایک ہی تھا۔ خالد محمود صاحب تو آپ کی کو 2 دن پہلے میرا خیال ہے ملے ہیں، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ کرکٹ سے متعلق تو ہیں، منسلک ہیں، تو ان سے بات ضرور ہوئی ہوگی، اور میری اطلاعات میں تو خالد صاحب نے کافی تنقید بھی کی ہے بورڈ کی، کلب کرکٹ نہیں کرائی، ایسوسیشنیں نہیں بنائی، جو بھی کچھ ہوا ہے۔ بہرحال دوسری باتیں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن نام ایک ہی تھا، وہ نجم سیٹھی صاحب ہیں، انہوں نے بننا ہے۔ ان کی ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہے، گورنمنٹ کے ساتھ بھی انڈرسٹینڈنگ ہے، پہلے بھی انہی کے کہنے پہ آئے تھے، اور پھر نجم سیٹھی صاحب کے کریڈٹ میں جو کسی کی کریڈٹ میں نہیں ہے وہ پی ایس ایل ہے، جو پاکستان کا بگیسٹ برانڈ ہے، تو اگر کسی نے کچھ کیا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کے کریڈٹ میں تو وہ بات ہوتی ہے کہ وہ لے تو سکتا نہیں ہے۔ تو نام تو پہلے ایک ہی تھا، پھر بعد میں کئی لوگوں نے اپنے مشہوری کے لیے ذکا اشرف صاحب نے نام لے لیا، اور کئی لوگوں نے نام لے لیے، پھر کئی سیاستدانوں کے نام بھی آ گئے تھے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک ہی نام ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ چینج جلد آئے گی، کیونکہ یہ جو بورڈ ہے اس نے جو کچھ کیا ہے 4 سالوں میں کرکٹ کی تباہی کی ہے، اس کے بعد تو ان کا جانا ٹھہر گیا ہے۔
اچھا، ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اس سوال سے ہی اگر بات کی جائے کہ مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح قومی کرکٹ ٹیم پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ تو کافی شاندار ہے، تو کس طرح کی برائی کی ہے؟ نہیں شاندار کہاں سے جی، ورلڈ کپ T20 سے لے لیں آپ، جی اور پھر آپ انڈر 19 ایشیا کپ لے لیں، آپ انڈر 19 ورلڈ کپ لے لیں، پھر آسٹریلیا کے خلاف لے لیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کوئی زیادہ اچھا نہیں تھا لوکل لیول پہ. آپ نے چھوٹی ٹیموں کے خلاف جو چھوٹے تھے، جیسے ویسٹ انڈیز آئی تھی یا بنگلہ دیش یا سری لنکا، ان کے خلاف آپ کام کر دیتے ہیں، تھوڑا بہت کھیل جاتے ہیں، لیکن بڑی ٹیم سے ابھی کوئی اتنا میچ نہیں پڑا. جن سے پڑا ہے ان سے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوئی. لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ ہے. اس کے علاوہ جو ڈومیسٹک کا 6 ٹیموں کا نظام ہے، یہ تو بالکل بوگس نظام ہے، اور یہ اچھا سر، عمران خان ساتھ نے ہی بنایا ہے. ساتھ جی شیخ صاحب اس حوالے سے واضح کیجیے گا کہ مسلسل یہ بھی خبریں گردش میں ہیں کیونکہ یہ ایک اتحادی حکومت ہے اور اس کو کافی چیلنجز درپیش ہیں، تو اس کی وجہ سے کافی چیزیں کے لیے مشاورت کر رہے ہیں. تو کیا چیئرمین پی سی بی کے حوالے سے بھی مشاورت کی جا رہی ہے نہیں کہ کوئی نجم دیکھیں سیٹھی صاحب کو دیا جائے گا، ذکا اشرف کو دیا جائے گا، یا پھر ابھی ایک نئے کینڈیڈیٹ جس طرح خالد محمود صاحب سامنے، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس بھی 50 سالہ تجربہ ہے تو مجھے بھی چانس دیا جا سکتا ہے، اگر دیا جائے تو میں منع نہیں کروں گا. دیکھیں جو سیاسی معاملات ہیں نا ملک کے اور جی انتظامی معاملات، جی ظاہر ہے ایک کولیجن گورنمنٹ ہے PDM، اور جی ان کی مشاورت ہوتی ہوگی. 12-13 بالکل پارٹیاں ہیں، ضرور ہوتی ہے. گورنر کس کو لگانا ہے، یا یہ سیاسی پوسٹیں ہیں، یا آپ نے منسٹر کس کو لگانا ہے، یا بجٹ کے معاملات کیا ہے، یہ چلتا رہتا ہے. کرکٹ میں تو دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہیں، یعنی اس کی ڈسکریشن پہ ہے کہ اس نے اپنے 2 بندے وہاں پہ دینے ہیں، 2 کو جو بھی وہ دے دے. تو کرکٹ میں تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، یہ کلی طور پہ اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے. پرائم منسٹر جس کو مرضی لگا. ہاں لوگ ایک دوسرے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یہ پاکستان کا نظام ہے. ہماری سوسائٹی آپ کو پتہ ہے ایسے ہی ہے کہ ہر آدمی جی اپنا نام پروموٹ کرتا ہے یا کسی سے کرواتا ہے. لیکن ہے بہت سمپل کہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے، اس کی ڈسکشن پہ ہے، وہ جو کرنا چاہے وہ کر لے. ایک دوسرا اختیار جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کا بڑا واضح اختیار ہے. وہ اسی کے PCB کے کانسٹیٹیوشن میں 48 آرٹیکل لکھا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جب چاہے گی اس کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر دے، اس کو آلٹر کر دے، اس میں کچھ ایڈ کر دے، کچھ ڈیلیٹ کر دے، یا نیا بنا دے، جو مرضی کر لے. جیسا کہ جی انہوں نے کیا تھا کہ 2014 کے آئین کو 19 اگست 2019 کو انہوں نے سارا بدل دیا تھا اور اپنا جی ایک نیا بوگس قسم کا نظام لے آئے تھے جو آج تک 4 سال میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. لیکن بالکل ایسوسیشنوں کے الیکشن نہیں ہوئے، کلبز نہیں بن سکے، آپ کے سٹی نہیں بن سکی، آپ کے صوبائی ایسوسیشن نہیں بن سکی. آپ کس نظام کی بات کر رہے ہیں؟ اور دیکھیں گراس روٹ لیول پہ اگر لوگوں کی انوالومنٹ ہی نہیں ہے، آپ نے چند لوگ سیاسی طور پہ لگا دیے، اس سے تو کرکٹ کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا بلکہ خراب ہوا ہے. اچھا ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے واضح کیجیے گا کیونکہ مسلسل آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نام ایک ہی ہے جو فائنل ہو چکا ہے، تو جس طرح کی ملاقات ہوئی ہے خالد محمود صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی، تو اس کے بعد تو انہوں نے اس حوالے سے ہی بات کی ہے کہ جو پی کا اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے، موجودہ صورتحال پر کافی طویل گفتگو ہوئی ہے. تو اس سے تو کچھ اور صورتحال نظر آ رہی ہے سامنے، تبدیلیاں تو ہوں گی لیکن نہیں چہرے کچھ اور نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں خالد صاحب جو ہے نا ان کے تعلقات بھی ہیں ان سے، اور ان کا ایک بڑا تجربہ، وسیع تجربہ ہے کرکٹ کا. جی میرے سے بھی بڑی نیاز مندی ہے اور لوگوں سے بھی، اور ان سے بڑی ان پٹ ہوتی ہے. جی تو ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر نے ان سے پوچھا ہو، جو میرا خیال ہے جو ان کے بیان سے لگتا ہے کہ جی کرکٹ کیسی جا رہی ہے، آپ کے خیال میں کیا ہے. تو خالد صاحب کے ویوز جو ہیں وہ اخبارات میں آتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ آتے رہتے ہیں، آپ کے پروگراموں میں بھی آئے ہوں گے، ہمارے پروگراموں میں بھی آئے بالکل ہوں گے. جو ان کو پسند نہیں ہے، جو کلب کے ساتھ جاتی ہوئی ہیں، جو گراس روٹ لیول پہ کرکٹ کا نظام خراب ہوا ہے، ڈپارٹمنٹ ختم ہو، تو ان کا ایک ویو تو ہے. تو اگر پرائم منسٹر نے ان سے پوچھ لیا اور انہوں نے خیالات کا اظہار کر دیا، نتھنگ سیریس، ٹھیک ہے. ایک آدمی انوالو تھا، اس سے پوچھنا پرائم منسٹر حق بنتا ہے، وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ جی ریلیونٹ آدمی تھے تو شاید انہوں نے ان سے پوچھ کے کوئی اپنا مائنڈ میک اپ کیا ہو. لیکن ایک چیز میں آپ کو ڈسائڈ، کیونکہ یہ رمیز راجہ نہیں چل سکتے. اچھا دیکھو نا، یہ تو عمران خان بالکل کے ساتھ اور تحریک انصاف کے ساتھ، اور پھر ذاتی طور پہ اس کی گلوریفیکیشن کر رہے ہیں عمران جی خان کی، آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ ان کے کلپ بنے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی. بالکل آپ کوئی کہہ رہے ہیں کوئی تمام سیاسی تر یہ، چیزیں ریکارڈ یعنی کا آپ حصہ ہیں. ان بالکل کے کلپ میں دیکھیں وہ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جتنے مخالفین ہیں جی جو مرضی کر لیں جی، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی کچھ نہیں ہوگا. اور ہوا یہ کہ عمران خان کا تختہ ہو گیا. کیا باتیں کر رہے ہیں. تو بالکل اس لیے میرے خیال سے بڑے واضح ہے، اشارے بھی واضح ہیں، اور سب کچھ انشاءاللہ ڈیسائیڈڈ ہے. اچھا سر، اور آپ جلد دیکھیں کہ بورڈ شیخ میں صاحب تبدیلی شیخ آئے گی. صاحب اس حوالے سے واضح کیجیے کہ ایک جانب جہاں ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے خالد محمود صاحب کی،
دوسری جانب انہوں نے تعریف بھی کی ہے رمیز راجہ صاحب کی جو کام ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کارکردگی ان کی نہیں ہے، لیکن خالد محمود صاحب نے تعریف کی ان کی تمام تر کام کی، اور انہوں نے کہا کہ اچھے طریقے سے ہر چیز کو ڈیل کر رہے ہیں۔ دوسری جانب انہوں نے اس حوالے سے مزید جو آپ کو بتاؤں، آج جو تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، آپ نے کہا کہ جس طرح کلب کو تباہ کیا گیا، ڈومیسٹک کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو آج جو اجلاس ہوا پی سی بی کی گورننگ باڈی کا، تو اس میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی اور ریجنل کے بھی کوئی نمائندے موجود نہیں تھے، تو سر یہ کس طرف جا رہی ہے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ؟ تو اس لیے یہ تو عمران خان کو فالو کر رہے ہیں، ان کے اسٹرکچر کو فالو کر رہے ہیں، اس گورنمنٹ کی ڈائریکشن یا اس گورنمنٹ کے موڈ کو نہیں دیکھ رہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ رمیز راجہ کا سروائیول بہت مشکل ہو گیا، اور ان کا جانا ہی جانا ہے، جو مرضی کر لے، جتنی مرضی کوشش کرے۔ یہ گورننگ بورڈ کا علاج دیکھیں، میں نے تو 25 سال میں اٹینڈ کرتا رہا ہوں۔ بالکل، یہ بجٹ آپ نے بنا لیا یا آپ نے 4 ڈسکشنیں کر لی، بات یہ ہے کہ عام آدمی کو کیا ہوا، فین انگیجمنٹ ہوئی ہے، لوگوں کو گراس روٹ لیول پہ جمہوریت آئی ہے نہیں آئی ہے، ان ڈیموکریٹک ہے، یس ان ڈیموکریٹک ہے، سارا نظام ہی غلط ہے۔ عمران خان نے ساری پاکستان کی صرف کرکٹ نہیں، پوری سپورٹس کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے۔ اگر کہیں کہ ایک سپورٹس مین تھا اور لوگوں کو اس سے امید بڑی تھی کہ یار کافی امیدیں تھیں خان صاحب سے، لیکن اس طرح ان کی کارکردگی نہیں رہی، یہ کہنا تھا شکیل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، فارمر ممبر آف پی سی بی گورننگ باڈی۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ سب سے بڑا جو برانڈ ہے پاکستان کا وہ ان دنوں پی سی بی ہے، اور اس میں جو اہم کردار ادا کیا وہ نجم سیٹھی صاحب نے کیا، اور یہ نہ صرف شیخ صاحب نے کہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ سابق چیئرمین پی سی بی لیفٹیننٹ جنرل توقی ضیاء کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا تھا، اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ اہم کردار ادا کیا پی سی بی کے حوالے سے بطور چیئرمین، اور نجم سیٹھی صاحب نے کیا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں بھی ایک وائٹل رول کریٹ کیا، پی ایس ایل کو جو ہے اس کے برانڈ بنانے میں، تو اس پر بھی مزید بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے۔ اسپورٹ اسٹارز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کر رہے تھے پی سی بی چیئرمین رمیز راجہ کے مستقبل کے حوالے سے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ آج پی سی بی کی جانب سے بورڈ آف گورننس کا اجلاس نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں ہوا، جس کی صدارت پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ صاحب نے کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے آپ کو واضح کریں کہ اجلاس میں سالانہ رپورٹ پیش کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل کے ایونٹس پر بھی مشاورت ہوئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اجلاس میں نئی مالی سال کے حوالے سے جو بجٹ ہے اس کی منظوری بھی دے دی جانی تھی، اس کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ کل خود پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ جو ہیں پریس کانفرنس کرنے کے بعد جو ہیں تمام تر چیزیں شیئر کریں گے، جبکہ واضح کروں اس حوالے سے کہ جو بجٹ کی تفصیلات ہیں وہ بھی شیئر کی جائیں گی، اور کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ میں اضافے کا اعلان کے حوالے سے بھی تفصیلات شیئر کی جائیں گی۔ جبکہ دوسری جانب مسلسل یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پی سی بی کے چیئرمین رمیز راجہ کیا اپنی جو چیئرمین شپ ہیں بطور پی سی بی کے چیئرمین وہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے یا نہیں دیں گے، ان کا مستقبل جو ہے کیا ابھی بھی خطرے میں ہے یا نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک خبر اس وقت مزید جو ہے اس میں یہ خبر بہت زیادہ جو ہے اپنی ہائپ کریٹ کی اس خبر نے، جب سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر چیئرمین بننے کی پیشکش کی گئی تو انکار نہیں کروں گا۔ جبکہ دوسری جانب رمیز راجہ صاحب پی سی بی کے چیئرمین رہیں گے یا نہیں رہیں گے وہ وقت ہی بتائے گا، کیونکہ مسلسل دیکھ رہے ہیں وہ تو اپنے عہدے پر ہیں، جبکہ ماضی میں بھی ان کے کافی بیانات تھے جو آپ جانتے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سابقہ حکومت جس طرح گئی، انہوں نے کہا تھا اگر وہ حکومت چلے جائے گی تو میں بھی اپنے عہدے پر نہیں رہوں گا اور میں بھی چلے جاؤں گا اور کامنٹری کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ ان سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے خالد محمود صاحب نے، فارمر چیئرمین پی سی بی۔ سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے، ویلکم ٹو دا شو۔ بہت مہربانی جی۔ سر بات کر رہے تھے مسلسل جس طرح جو ہے خبریں سامنے آنے لگی کہ پی سی بی کے چیئرمین آپ جو ہیں ملاقات ہوئی آپ کی سابق، جس طرح آپ نے تمام تر چیزوں کے حوالے سے بھی بات کی، آپ کے بیانات بھی سامنے آنے لگے، اور اس کے بعد یہ خبریں سامنے آنے لگی ہیں کہ جو ہے اب رمیز راجہ صاحب جو ہے اپنے عہدے پر نہیں رہیں گے، تو سر کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ آ رہے ہیں، اب آپ تمام تر ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں؟ یہ میں بڑی تفصیل سے اور کئی دفعہ اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ فی الحال کسی تبدیلی کا امکان میں نہیں دیکھتا،
کیونکہ وزیر اعظم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سیاسی تبدیلی کے ساتھ کرکٹ بورڈ کے سربراہ کی تبدیلی ضروری نہیں ہے، تو وہ ابھی ان کو موقع دینا چاہتے ہیں، ان کے کام کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جب وہ مناسب سمجھیں گے تو کوئی اس بارے میں فیصلہ کریں گے۔ تو فی الحال اس کا امکان ہی نہیں، لہٰذا میرے آنے کا کسی اور کے آنے کا جو ہے وہ سوال ویسے ہی قبل از وقت ہے۔ جی بالکل، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سر اس سوال سے واضح کیجیے گا جس طرح کی کارکردگی ہے رمیز راجہ صاحب کی، کیونکہ متضاد کافی خبریں سامنے آئیں، اس کی آپ ہی وضاحت کیجیے گا کہ آپ نے جب ملاقات ہوئی آپ کی موجودہ وزیر اعظم سے تو آپ نے تعریف کی رمیز راجہ صاحب کے کام کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، جس طرح کی ان کی کارکردگی، یہ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے اپنا کام۔ تو کیا سمجھتے ہیں سر، رمیز راجہ صاحب کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپنا کام؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کرکٹ بورڈ جو بھی آتا ہے کچھ اس کے پلس پوائنٹس ہوتے ہیں، اچھی کامیابی ہوتی ہے، کچھ اس میں کمزوری بھی ہوتی ہے۔ تو موجودہ کرکٹ بورڈ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو کریڈٹ ہے ان کو ملنا چاہیے کہ وہ بین الاقوامی کرکٹ جو ہے وہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں۔ پہلے بھی کچھ ایک آدھ ایسی چیز ہوئی تھی، لیکن اب تو پیدا سے 2-3 ٹیمیں آئی ہیں، اور خاص طور پہ آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے بڑے عرصے کے بعد، اور اس طرح وہ ایک غلط تاثر جو تمام دنیا میں جا رہا تھا ہمارے بارے میں کہ پاکستان کھیلوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور اس میں بڑی منفی میں سمجھتا ہوں حصہ ڈالا ہمارے پڑوسی ملک نے، انڈیا نے، کہ وہ ہر جگہ یہ پیغام دیتے تھے اور ان کی کوشش کی کہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیا جائے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ کرکٹ بورڈ کی بہت کامیابی ہے کہ انہوں نے ٹیموں کو لے کے آئے۔ اب بھی اور بھی ٹیمیں بھی آ رہی ہیں، ہم بھی جائیں گے مختلف ملکوں میں، تو اس کا میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے پی ایس ایل کا پروگرام بھی جاری رکھا باوجود مشکلات کے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ سارا کووڈ کا تقریباً زمانہ ہے، پچھلے سال 2 سال سے چل رہا، تو اس میں یہ سارا کچھ ہوا۔ ٹھیک ہے، اس میں اخراجات ہوئے اور سیکیورٹی جو محکمے تھے ان کو زیادہ کوشش کرنی پڑی، لیکن بہرحال کرکٹ بورڈ کو اس کا کریڈٹ جائے گا۔ جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت تھی وہ تھی گراس روٹ لیول کی کرکٹ، جس میں کلب کرکٹ ہے اور جس میں علاقائی کرکٹ ہے، کیونکہ کلب جو ہیں وہ بنیاد ہیں ہماری کرکٹ کی، اور وہ نرسری ہیں کرکٹ کی۔ اگر اس کو بہتر نہ کیا جائے، ان کو وسائل مہیا نہ کیے جائیں، ان کو کوئی ڈائریکشن نہ دی جائے، تو پھر نئے کھلاڑی جو ہیں وہ نہیں آئیں گے، بددلی اور مایوسی پھیلے گی۔ اسی چیز جو ہے وہ پہلے دن سے ہی طے ہو چکی ہوئی تھی، اور وہ رمیز راجہ کے زمانے کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو جب سے عمران خان آئے تھے اقتدار میں اور احسان مانی چیئرمین بنے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، تو اس وقت سے یہی طے پایا ہے کہ جو محکمانہ کرکٹ ہے وہ ختم سمجھی جائے۔ وہ ختم ہو بھی چکی ہوئی ہے، لیکن وہ میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ محکمانہ کرکٹ کا اپنا کردار رہا ہے۔ یہ 70 کی دہائی میں عبدالحفیظ کارزاد صاحب ان محکموں کو لے کے آئے تھے، اور انہوں نے کرکٹ کی بڑی خدمت کی، انہوں نے کھلاڑیوں کا خیال رکھا، ان کے لیے ملازمتوں کا بندوبست کیا۔ تو اگر یہ ان کے لیے ملازمتیں نہیں رہیں گی، ان کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا، ان کو دار روٹی کی ہی فکر لگی رہے گی، تو وہ کرکٹ نہیں کھیل سکیں گے۔ تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈائریکشن ہماری ٹھیک نہیں ہے، ہمیں اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی میرے خیالات ہیں موجودہ کرکٹ بورڈ کے بارے میں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ کیونکہ آپ نے تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ہے تفصیلی طور پر بتایا، تو سر اس حوالے سے بھی واضح کیجیے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں آج بورڈ آف گورننس کا جو اجلاس ہوا نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں، تو تمام تر چیزوں پر بات کی گئی، لیکن جو اہم چیز تھی جس کے حوالے سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کو بحال ہونا چاہیے، اس پر نہ بات کی گئی، اور ریجنل کرکٹ کا بھی کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ جو ابھی کی خبریں ہیں، کل تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر دیکھتے ہیں خبریں کیا ہوں گی، لیکن جو ابھی تک کی خبریں تو اس میں تو یہی تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں۔ دیکھیے، علاقائی کرکٹ کے نمائندے موجود کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے جو سربراہان چننے تھے، جو صدر بننے تھے علاقائی کرکٹ کی تنظیموں کے، وہ تو ابھی ان کا انتخاب ہی نہیں ہوا۔ ان کا وہ عمل جو ہے پچھلے 3-4 سال سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ عمل ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ان کے نمائندوں نے کہاں سے آنا تھا؟ اگر ان کے نمائندے نہیں آئے
تو ان کے لیے آواز کس نے اٹھانی تھی؟ وہ تو کوئی بات کرنے والا ہی نہیں. میرا خیال ہے 9 کی ہے یہ کوئی جنرل باڈی ہے جو بھی انہوں نے بنائی ہے. جی، 9 اس بندے 9 میں سے کچھ 3-4 بندے وہاں موجود تھے اور وہ بھی کرکٹ بورڈ کے اپنے ہی لوگ ہیں, جس میں وہ چیف آپریٹنگ آفیسر اور کوئی ٹیکنیکل آفیسر, تو باہر کا بندہ تو ہے ہی نہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اسٹیک ہولڈر بھی اس میں شامل نہیں ہے, صرف کرکٹ بورڈ کے اپنے ملازمین کی یہ میٹنگ تھی. اس کو آپ جنرل باڈی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں, وہ میرا خیال ہے کوئی مناسب بات نہیں ہے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں ایک طریقہ کار جو ہے اب سامنے آ چکا ہے کہ جیسے ہی پیٹرن ان چیف تبدیل ہوتا ہے ملک کا, تو اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پی سی بی کے چیئرمین کو بھی تبدیل کیا جاتا ہے. تو کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ کیونکہ ماضی میں دیگر بھی جو چیئرمین پی سی بی ہیں انہوں نے اس طریقہ کار کے حوالے سے کافی کچھ باتیں کی ہیں. آپ کی اس حوالے سے کیا رائے؟ جی, میری رائے تو بڑی واضح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تبدیلی کے ساتھ ہی, یعنی سیاسی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم بدلے. وزیر اعظم جو ہے وہ سرپرست ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, تو ان کی تبدیلی کے ساتھ ہی کرکٹ کے سربراہ کی تبدیلی جو ہے وہ نامناسب بات ہے. نامناسب بات اس لیے ہے کہ وہ یہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں بننا چاہیے کہ ایک جماعت آئی ہے, اس نے اپنا بندہ لگایا, پھر وہ چلی گئی, دوسرا بندہ آ جائے. یہ نہیں ہے. اس ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کرکٹ کا ایک تسلسل ہے پالیسیز کا اور کام کرنے کا, وہ بڑی بری طرح متاثر ہوتا ہے. یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی بات ہی ہوتی رہتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا جو امیج ہے, جو ہمارے بارے میں تاثر ہے, وہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا. کیونکہ یہ کیا کرکٹ بورڈ ہے کہ جیسے ان کی حکومت بدلتی ہے ویسے ہی ان کا کرکٹ کا سربراہ بھی بدلتا جاتا ہے. تو میری تو بڑی شدت سے یہ سوچ ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, سوائے اس کے کہ جو سربراہ ہے وہ کوئی اتنا خراب کام کر رہا ہو کہ جو مجاز اتھارٹی ہے یعنی وزیر اعظم پاکستان, وہ مجبور ہو جائے کہ اس کو بدلنا ہے. بالکل سر, ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے واضح کیجیے گا کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے بطور پی سی بی چیئرمین تو کیا خدمات آپ کی ہوں گی؟ دیکھیے, میں اس سوال کا بھی بہت دفعہ جواب دے چکا ہوں, لیکن پتہ نہیں میڈیا اپنی مرضی کی فکریں جو ہیں وہی نکال کے بولتا ہے. میں نے یہ جواب اس بات کا مجھ سے پوچھا گیا تھا, میں نے کہا دیکھیے کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا عہدہ ایک بڑا اونچا عہدہ ہے, ایک ذمہ داری کا عہدہ ہے. اس میں کہ ان کی جو سربراہ ہوتا ہے اس کی بھی عزت ہے اور اس کا جو کام ایسا ہونا چاہیے کہ ملک کی بھی عزت ہو. تو میں نے تو چونکہ پرانے کرکٹ بورڈ کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, میری یعنی 70 سے وابستگی ہے کرکٹ بورڈ سے, اور اس وقت عبدالحفیظ کارزاد صاحب جو تھے وہ سربراہ تھے. مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ انہوں نے اس عہدے کے لیے کسی قسم کی بھاگ دوڑ, کوشش, جدوجہد اور لابی نہیں کی تھی. اس وقت کے وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو جانتے تھے کہ ان کا کرکٹ کا کیا تجربہ ہے, ان کی کرکٹ میں کیا کیا کارنامے ہیں. تو اس بنا پہ انہوں نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے 6-7 سال کے لیے کرکٹ بورڈ کو سنبھالا. پھر میں نے اور بڑے بڑے اونچے ناموں کی بھی مثالیں دی تھی, جس میں جسٹس کارڈیلیس کی مثال دی تھی. میں نے کہا وہ بھی سربراہ رہے کرکٹ بورڈ کے. تو یعنی ناممکن بات ہے کہ وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کر کے انہوں نے جو عہدہ لیا ہو. پھر میں نے ایک اور بڑے نام کی مثال دی تھی, میں نے کہا مارشل نور خان بھی کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے. انہوں نے کسی وقت کسی عہدے کے لیے بھی کوشش نہیں کی, نہ کبھی ہاکی کا سربراہ بننے کی, نہ کبھی اسکواش کا سربراہ بننے کی, نہ کبھی پی آئی اے کا سربراہ بننے کی. تو یہ وہ لوگ ایسے تھے جن کا انتظامی تجربہ بڑا اچھا تھا, ان کا کردار بڑا اونچا تھا. جنرل رائے علی اکبر کے بورڈ کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, انہوں نے بھی کوئی ایسی کوشش نہیں. تو مجھے تو شدید ناپسندیدگی ہے اس معاملے میں کہ جو کرکٹ بورڈ کا سربراہ بننا چاہے وہ بھاگ دوڑ کرنا شروع کر دو. بھائی اگر آپ کا ریکارڈ اچھا ہے, آپ نے کام اچھا کیا ہوا ہے, تو جو مجاز اتھارٹی ہے اس کو خود پتہ ہوگا, وہ اگر مناسب سمجھے تو آپ کو اس کی دعوت دے دے. میری طرف سے ایسی کبھی کوئی توقع نہ رکھے کہ میں اس کے لیے بھاگ دوڑ کروں گا یا کوشش کروں گا. اور اسی کانٹیکٹ میں مجھے کسی چینل نے, کسی میڈیا والے نے پوچھا کہ ہاں جی اگر آپ کو یہ دعوت دی جائے, تو میں نے کہا دعوت دی جائے تو میں بالکل اس چیلنج کو قبول کروں گا, اس پہ کام کروں گا. ظاہر ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے تو اس میں
انکار کرنے والی تو کوئی بالکل. گنجائش ہی اچھا نہیں ہے. ساتھ ہی یہ ساتھ بات آخری کہنا آپ سے سوال سے سوال کروں گا. آخری سوال دراصل یہ ہے کہ مجھے بتائیے گا کہ جس طریقے کی کرکٹ کیونکہ 1970 سے آپ سرو کر رہے ہیں, آپ کی خدمات ہیں جو ہے قابل تعریف ہیں سر, لیکن ابھی جو کرکٹ ہے وہ کافی تبدیل ہو گئی ہے, کرکٹ کافی تیز ہو گئی ہے. ماضی کی کرکٹ کافی مختلف تھی, اب کافی تیز ہو گئی ہے. اور دوسری جو اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بندش کے بعد کافی جو کھلاڑی ہیں وہ پریشان دکھ رہے ہیں. اگر آپ چیئرمین پی سی بی ہوں گے تو ان کے مسائل جو ہیں انہیں کس طرح حل کریں گے؟ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں, اب وہ جیسے ہوتا ہے نا انگریزی میں محاورہ ہے جی کہ پوٹنگ دی کارٹ بیفور دی ہارس, کہ آپ گاڑی کو آگے لگا دیں اور گھوڑا پیچھے کر دیں. اور بھائی ابھی چیئرمین کی تبدیلی کا بھی کوئی ایسا امکان امکان نہیں ہے, اور میرے بارے میں ابھی کسی کا کوئی غور و خوض نہیں ہے, تو اس کے بارے میں اپنی یہ ساری حکمت عملی بیان کرنا شروع کر دوں کہ میں ایسے کر دوں گا ویسے کر دوں گا. بات یہ ہے کہ انگریزی میں پھر جو کہتے ہیں یو ول کراس دی برج وین وی ریچ اٹ. تو اگر ایسا کوئی مسئلہ آیا تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا. اس پہ دیکھا جائے گا. بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے. خالد محمود صاحب ہمیں جو ہے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تفصیلی طور پر بتایا اور واضح کیا کہ ابھی تک کوئی ایسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ شکیل شیخ صاحب موجود تھے, وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ ایک نام ہے جو فائنل ہو چکا ہے, اس پر مزید بھی بات کریں گے. جی بات کر رہے تھے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے, اور یہ خبریں تب مزید جو ہیں ان میں گردش آئی اور یہ مزید وائرل تب ہونے لگیں جب سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب کی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور تمام تر کرکٹ کے معاملات پر طویل گفتگو ہوئی. اس سلسلے میں جوائن کیا ہے جرمنی سے سید حیدر صاحب نے, اسپورٹس ڈائریکٹر ہیں. سر بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے, ویلکم ٹو دا شو. ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج بھی جو اجلاس کی صدارت کی رمیز راجہ صاحب نے, اس میں تمام تر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا, لیکن جس کے حوالے سے بات ہونی تھی ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بحالی کو لے کر بات ہونی چاہیے تھی, اس کے حوالے سے ایک بات ہی نہیں ہوئی. اور ریجنل کرکٹ کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو ابھی تک ان کے نمائندگان کا انتخاب ہی نہیں ہوا ہے, تو ان کے نمائندے ہی موجود نہیں تھے. تو کس طریقے سے یہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے, کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. لیکن ڈپارٹمنٹل کرکٹ شروع کرنے کے لیے صرف پی سی بی کا ایک آرڈر کافی نہیں ہے, بلکہ وہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بھی تیار ہونے چاہیے. بالکل ان کو بھی اس میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. زیادہ تر جو ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے اپنے جو جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے یا ان کے جو ہیڈز تھے جہاں سے وہ پیسہ اسپورٹس پہ لگاتے تھے, کرکٹ پہ لگاتے تھے, وہ انہوں نے وہاں سے نکال لیا ہے, وہ ہیڈز ختم کر دیے ہیں. تو اب اگر کوئی ڈپارٹمنٹ آگے آتا ہے اور ٹیم بناتا ہے تو اس کو اس کے لیے بجٹ بھی چاہیے, اور وہ بجٹ پھر لینا پڑے گا ان کو اس سے. اور اس وقت ملک کے جو معاشی حالات ہیں اس میں مجھے نہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آگے بڑھے گا. ہو سکتا ہے کچھ جو ہے چھوٹی پرائیویٹ کمپنیز آرگنائزیشن جو ہیں وہ شاید ہو سکتا ہے اپنی ٹیمیں بنانے کی بات کریں, جیسے جے ڈاٹ ہے وہ کافی اپنی کمرشل اسپانسرشپ دیتے ہیں. اس کے علاوہ برائٹ پینٹس والے ہیں. تو یہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے اپنی ٹیمیں چھوٹی موٹی بنا لیں, لیکن جس طرح حبیب بینک, یونائٹڈ بینک اور ابھی آئی وقت کی ٹیمیں تھیں نیشنل بینک کی, اب مجھے نہیں لگتا ہے کہ جلدی وہ اس کے لیے راضی ہو جائیں گے, کیونکہ سب کے پاس اس وقت پیسہ نہیں ہے. اس حوالے سے واضح کیجیے گا کہ ایک جانب جہاں ہماری اب سے کچھ دیر پہلے خالد محمود صاحب سے ہی بات ہوئی, سابق پی سی بی چیئرمین, انہوں نے بھی اپنا موقف جو ہے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی ایسے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں, چیئرمین پی سی بی کو تبدیل کرنے کے حوالے سے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اگر رمیز راجہ مزید جو ہے سرو کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہوگا کہ وہ کافی اچھے طریقے سے بورڈ کو ڈیل کر رہے ہیں تو انہیں ڈیل کرنے دیا جائے. دیکھیں ایز اے کرکٹر اور کرکٹ پہ ہم بات کرتے ہیں, اس لیے تھوڑا بہت کرکٹ کی ہمیں سمجھ بوجھ ہے, تو ہم تو یہی کہیں گے کہ رمیز راجہ کنٹینیو کریں, کیونکہ رمیز راجہ ایک اچھے کرکٹر رہے ہیں اور وہ کرکٹ کھیلنے والوں کی پرابلمس کو سمجھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انہیں باقی رہنا چاہیے. لیکن چونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں پی سی بی کے چیئرمین کبھی بھی اپنے ٹیلنٹ یا اپنی جو ہے جو ان کے اندر صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے نہیں کبھی بنائے جاتے ہیں, یہ ہمیشہ سیاسی بنیادوں پر بنتے ہیں. بالکل جتنے بھی بنے, اگر کوئی کرکٹر جیسے اعجاز بٹ بنے تھے
تو وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی قربت تھی، ان کے جو ہمسفر تھے وہ پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر تھے، تو انہوں نے زرداری صاحب کو اپروچ کیا یا محترمہ مرحوم بے نظیر بھٹو کو اپروچ کر کے وہ بن گئے تھے اس میں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہیں یہاں پہ. اب لیکن سر جو ماضی کا طریقہ تھا حیدر صاحب، جس طرح ہم دیکھ رہے تھے ماضی میں کرکٹ کونسل ایسوسی ایشن ہوا کرتی تھی، وہ خود ہی اپنا چیئرمین جو ہے سلیکٹ کیا کرتی تھی، تو وہ طریقہ کار پر کیوں نہیں ہم جا رہے ہیں؟ وہ طریقہ زیادہ مناسب نہیں تھا؟ جی بالکل وہ ایسے ہی ہونا چاہیے. دیکھیں آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ملک میں، تو پھر وہ ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب آپ اسمبلی میں جو ہے وہ آپ جمہوریت چاہتے ہیں لیکن اس کے بعد دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ آپ نہیں چاہتے ہیں. اب یہ تو پی سی بی ہے، یہاں تو پھر بھی معاملات صحیح چل رہے ہیں. پاکستان اسپورٹس بورڈ جو ہے اس میں تو ایک صاحب ہے وہ پتہ نہیں کتنے 25 سال 30 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ نہ کوئی ہٹا سکتا ہے نہ ان کو ہٹایا جاتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو پہلے آئین تھا اس میں پہلے ریجنل بورڈز کے جو چیئرمین تھے وہ اس کے ممبرز تھے اور ان کی بات سنی جاتی تھی. لیکن تابش ہمارے یہاں پرابلم صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کون سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں اگر کسی کو لایا بھی جاتا ہے تو وہاں بھی لو لیول پہ نچلی سطح پہ بہت زیادہ کرپشن ہے. ریجنل کرکٹ ایسوسیشن کے جو چیئرمینز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو 20 سال 25 سال سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی ہمارا پورا سسٹم ہی خراب آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. جی بالکل. مطلب آپ ریجن سے لے آئیں گے، مجھے پتا ہے کہ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں وہی ایک چہرے ہیں مخصوص. کراچی کرکٹ ایسوسیشن کے وہ ایک صاحب جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں، وہ معلوم نہیں کب سے ہیں اور آج تک ہیں اور ان کو نہ کوئی ہٹاتا ہے نہ وہ ہٹتے ہیں. ٹھیک ہے فنکشنل بہت سر میں سمجھ گیا آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ 30 سے 35 سال سے سیکرٹری ہیں. جی بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سید حیدر صاحب موجود تھے جرمنی سے، قیمتی وقت کا جو ہے انہوں نے اپنے قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. بہت شکریہ آپ کا. ساتھ ہی ساتھ تفصیلی طور پر آج کے اس معاملے پر بات کر رہے تھے کہ رمیز راجہ صاحب جو اپنے عہدے پر رہیں گے، اپنی خدمات سر انجام دیں گے، یا پھر حکومت تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ نئے ہم پی سی بی کے چیئرمین دیکھیں گے.